قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. ولعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بس میں ازاح ماتم داران و پرسداران نصیب شدہ تو پہلے چاردہ معصومین علیہ السلام، خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج اس عشر اعضاء کی 8ویں مجلس ہے اور اس مجلس سے قبل بارگاہ خالق میں دعا گو. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اللہم اکتبنا من زوار الحسین. اللہم احشرنا تحت لواء الحسین. اللہم احشرنا فی زمرۃ الشیعۃ الحسین. اللہم اجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس عزاداری کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. پروردگارہ ہم سب کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما. جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانہ غیب سے عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما. آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے مولا و آقا ہمارے سید السردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں جانب سے شمار. ربنا تقبل منا انک اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن کے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت جس کی روزانہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی جا رہی ہے. اس میں خلاق کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے کہ ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے جب انسان قرآن آیات پر عمل کرے. جب تک قرآن مجید کی آیات پر عمل پیرا نہیں ہوگا اس وقت تک کامیابی اور کامرانی سے انسان ہمکنار نہیں ہو سکتا. لیکن جیسا کہ قرآن مجید نے بھی کہا ہے، قرآن مجید کے متعلق قرآن نے کہا کہ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے. اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر اسلام اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ پروردگار قال الرسول یا رب اے میرے پروردگار ان قومی بے شک میری قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن مجید کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا.
تو اگر پیغمبر اسلام کا یہ قول قرآن مجید نقل کر رہا ہے، اللہ اپنی کتاب میں جگہ دے رہا ہے اس قول کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی قوم نے قرآن مجید کو ترک کیا۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ قرآن مجید اس وقت کھولا جاتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تلاوت قرآن مجید کی جاتی ہے، جب ماہ رمضان آتا ہے تب قرآن مجید کو کھولا جاتا ہے، یا بیٹی جب رخصت ہو کے سسرال جاتی ہے تو اس کو قرآن مجید دیا جاتا ہے تو سسرال لیتا ہے۔ تو قرآن مجید صرف ماہ رمضان میں تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید صرف مردوں پر پڑھنے کی کتاب نہیں ہے کہ صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے، بلکہ قرآن مجید دلوں میں اتارنے کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کو اپنے دلوں میں اتاریں، اور اگر ایسا نہ ہوتا، قرآن مجید کے سلسلے میں ہماری کوتاہی نہ ہوتی تو اللہ قرآن مجید میں بیان نہ کرتا۔ اور اسی لیے تو پیغمبر اسلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک سب سے اچھا انسان کون ہے، سب سے قریبی آپ کے کون ہے، کہ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے قریبی ہیں، لیکن پیغمبر اسلام نے کس کو قریبی کہا؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ اب صبح میں اٹھتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میرے دوستوں نے واٹس ایپ پر مجھے کیا میسج بھیجا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن مجید میں میرے پروردگار نے مجھے کیا میسج بھیجا۔ تو جس طریقے سے دوستوں کے میسج کو دیکھتے ہیں، اسی طرح سے آج قسم کھا لیں فرش ازا کے اوپر بیٹھ کر اس مجلس میں کہ آج سے کل سے جب بھی میں صبح آنکھ کھلے گی تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو کھول کر 10 آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں، اور پھر آپ دیکھیے کہ زندگی میں کیسی چینجنگ آتی ہے، کیسی تبدیلی آتی ہے، اور کیسی خیر و برکت زندگی میں آتی ہے اس کتاب کے ذریعے سے۔ آج مسلمانوں کی پسماندگی کی ایک بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے، کیونکہ قرآن مجید سے دور ہو گئے، قرآن مجید کو چھوڑ دیا، یا تو حفظ کر لیا قرآن مجید کو، لیکن جو فرامین قرآن مجید تھے، جو فرامین الہیہ تھے، اسے چھوڑ دیا، اسے بھول گئے۔ لہٰذا ضروری ہے آج کے زمانے میں اگر مسلمان ترقی یافتہ ہونا چاہتے ہیں، اس لیے مولا نے بھی وصیت میں نہج البلاغہ میں مولا کی وصیت موجود ہے کہ اللہ فی القرآن، میں تم سب کو خدا کے لیے قرآن کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کتاب خدا کو تنہا چھوڑ دو، کتاب کو چھوڑ دو۔ لہٰذا ضروری ہے آج کے زمانے میں ہمارے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید سے پیچھے رہ جائیں، قرآن مجید کو چھوڑ دیں۔ آپ خود واقعہ کربلا 2 مہینہ 8 دن تک جن کی مجلس میں آپ بیٹھے، مولا سید الشہداء کی پوری کربلا کو آپ دیکھیے، شروعات ہو رہی ہے قرآن مجید کی آیتوں سے، ادھر مدینے سے نکل رہے ہیں مولا، ادھر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن تو قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے۔ قرآن صامت اور ناطق دونوں خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ، یہ دونوں چیزیں اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہیں۔ لہٰذا نکل رہے ہیں مدینے سے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، راستے میں کتنی مرتبہ ایسی تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اسی طرح سے جب آپ کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی تو نو کے نیزہ پر بھی جا کر قرآن کی تلاوت کی، نو کے نیزہ پر بھی مولا نے قرآن مجید کی تلاوت کو ترک نہیں کیا۔ لہٰذا وہ کیسا حسینی ہوگا، وہ کیسا کربلائی ہوگا کہ جو سال میں 1 مرتبہ بھی قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ملتی، قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، لیکن وہ اپنے آپ کو حسینی کہہ رہا ہے۔ مولا نو کے نیزہ سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس طرح سے تلاوت کی کہ لوگ اس تلاوت کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو گئے، عیسائی مسلمان ہو گئے کہ کیسا یہ معجزہ ہے۔ اور اس معجزے کو دیکھ کر عیسائی راہب بھی مسلمان ہو گیا جب مولا نے نو کے نیزہ سے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ لہٰذا آج کے زمانے میں آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ લાગે છે કે મારા ઉપર کوئی નાખી દીધું છે, کسی نے میرے اوپر کچھ کر دیا۔ بہت سارے لوگ کہیں کچھ کر دیا، تو حقیقت میں آپ یہ دیکھیے کسی نے کچھ نہیں کیا، جو کیا آپ نے کیا۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، اگر پریشانیاں ہیں، اگر تکلیفیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی کوتاہیاں ہیں کہ جس وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں اور تکلیفیں۔ اس لیے ہندوستان میں
آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ انڈیا سے یہاں تعلق رکھتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں منی پلانٹ لگاتے ہیں۔ منی پلانٹ یعنی پیڑ کا پودا، اگر منی پلانٹ کو گھر میں لگایا جائے گا تو گھر میں پیسہ آئے گا، گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ تو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب منی پلانٹ کو لگائیں گے تو گھر میں برکتیں آئیں گی۔ اسی طرح سے جب ہم افریقہ آئے تو یہاں پر لوگوں نے بتایا کہ لوگ یہ سوچتے ہیں افریقنس کہ گھر میں کچھوا رکھیں، تو گھر میں اگر ٹوٹوٹائز کو رکھتے ہیں کچھوے کو تو گھر میں پیسہ آتا ہے، برکت آتی ہے اور مشکلات اور پریشانی گھر سے دور ہوتی ہے۔ تو وہاں منی پلانٹ اور یہاں کچھوا۔ اسی طرح سے ایک ویڈیو میری نظر سے گزرا، جو ہندوستان گئے تھے تو وہاں پر بھی لوگوں کو ہم نے اس سلسلے میں آگاہ کیا، مہربان علی جو بہت ساری ویڈیوز مسلسل بناتا رہتا ہے یوٹیوب کے اوپر اور شیئر کرتا رہتا ہے، اور جیسے ہی لوگ دیکھتے ہیں ویڈیوز کو آج کل کے زمانے میں، کیونکہ یہ زمانہ وائی فائی کا ہے اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو جیسے ہی کوئی ویڈیو آتا ہے بس لوگ دیکھتے ہیں اور کسی طرح چاہتے ہیں دوسروں کو شیئر کریں۔ پورا میسج پڑھتے بھی نہیں ہیں لوگ، لیکن چاہتے ہیں فوراً دوسروں کو فارورڈ کر لیں، فوراً گروپ میں بھیج دیں، فوراً دوسروں تک پہنچا دیں۔ تو پہلے یہ تو دیکھ لیجئے کہ وہ میسج اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، وہ میسج صحیح ہے یا نہیں ہے، اس میسج میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے، وہ کیسی باتیں ہیں، للہ للرسول پہلے سوچئے، پہلے وچار کیجئے، پہلے غور کیجئے جو کچھ اس میسج میں کہا جا رہا ہے صحیح ہے یا نہیں۔ ورنہ اگر ایک غلط حدیث کو آپ نے پھیلا دیا تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی، آپ اس کے رسپانسیبل ہوں گے کہ آپ نے غلط حدیث اور غلط باتیں لوگوں میں اور مجمع میں پھیلا دی ہے۔ لہٰذا کسی بھی میسج کو فارورڈ کرنے سے پہلے جو ایک کے بعد ایک میسج دو فون لیا، ایک کے بعد ایک اوپر کرتے رہتے اور ایک کے بعد ایک ویڈیوز آتی رہتی ہیں، تو ذرا سب ویڈیوز کو سنیے، لیکن پہلے یہ غور کر لیجئے، دوسروں کو بھیجنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ یہ میسج صحیح ہے یا نہیں، کہیں یہ میسج غلط تو نہیں ہے، کہیں قرآن مجید کے خلاف تو نہیں، کہیں حدیث کے خلاف تو نہیں۔ تو مہربان علی کی کئی ایک ویڈیو ہم نے ایسے دیکھ لی کہ جو اوتھینٹک نہیں تھی، جو صحیح نہیں تھی۔ اسی میں سے ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جو یوٹیوب کے اوپر موجود بھی ہے، بہت سارے ویو ہیں، کہ اگر کوئی گھر میں برکت چاہتا ہے کہ گھر میں برکت آئے، رحمت آئے، پریشانیاں دور ہوں، مشکلات دور ہوں، جن دور ہوں، برے سائے دور ہوں، بھوت دور ہو، حالانکہ کوئی ظاہر میں وجود ہی نہیں ہے بھوت کا، لیکن لوگ بھوت سے بھی ڈرتے ہیں، تو ویڈیو میں اس نے یہ بتایا اور کئی ایک نبیوں کا حوالہ بھی دیا اور حدیثوں کا حوالہ بھی دیا کہ سب میں یہ موجود ہے کہ اگر گھر میں گھوڑے کی نال کو لگائیں تو گھر میں برکت آتی ہے، گھر میں رحمت آتی ہے، جنات دور ہوتے ہیں، بری ارواح دور ہوتی ہے گھر سے، اگر گھر میں گھوڑے کی نال کو لگائیں۔ تو یہ ویڈیو جب ہم نے دیکھا تو اس کو ایران بیت اللہ سستانی کی طرف سے سوالات کا جواب دیتے، ان کو ہم نے فارورڈ کیا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا گھر میں گھوڑے کی نال کو رکھا جائے تو گھر میں برکت آتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جواب میرے پاس آج ہی موجود ہے، کسی کو چاہیے تو جواب ہم دکھا دیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ گھوڑے کی نال کا کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، جو لوگ گھوڑے کی نال کو گھر میں برکت کے لیے رکھنے لگے، سلسلہ شروع کب سے ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب واقعہ کربلا کے بعد لوگ کوفہ گئے، جو کوفہ والے تھے اپنے اپنے گھوڑوں کو لے کر کوفہ گئے، ان گھوڑوں کو جن گھوڑوں سے شہدائے کربلا کی لاشوں کو پامال کیا گیا تھا، اس گھوڑے کے ساتھ جب وہ لوگ کوفہ گئے تو کوفہ والوں نے ان لوگوں کا استقبال کیا اور ان لوگوں کے گھوڑے کے قدم کو یعنی گھوڑے کی نال کو چوما اور کہا کہ یہ ہمارے لیے بڑا برکت والی ہے، اور پھر لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں گھوڑے کی نال کو لگا دیا، وہی گھوڑے کی نال کہ جس نال سے شہدائے کربلا کی لاشوں کی پامالی کی گئی تھی۔ اور اس کے بعد سے جو لوگ آج بھی شہدائے کربلا کے مخالف ہیں وہ گھروں میں گھوڑے کی نال رکھتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ گھوڑے کی نال کی حقیقت کیا ہے، ویڈیو میں دیکھیے تو بہت ساری حدیثوں کا حوالہ دے رہا ہے وہ مہربان علی، لیکن یہ پوری ویڈیو ہی فیک ہے، پوری ویڈیو ہی غلط ہے، جتنی بھی حدیثیں اس میں بیان کی گئی سب کی سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے، اور سب کی سب ضعیف روایتیں ہیں اور من گھڑت روایتیں ہیں، ایک بھی حدیث اور ایک بھی بات اس کی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا نہ منی پلانٹ لگانے سے گھر میں برکت آتی ہے، نہ کچھوا گھر میں رکھنے سے برکت آتی ہے، نہ گھوڑے کی نال رکھنے سے برکت آتی ہے۔ اگر گھر میں برکت آئے کیسے؟ تو ہمارے نبی نے بتایا نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے نورانی کرو۔ اگر
اگر گھر میں برکت آئے گی تو قرآن کی تلاوت سے برکت آئے گی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تتخذوها قبورا كما فعلت اليهود والنصارى، اور اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ جس طرح سے یہودیوں اور عیسائیوں نے کہ سب چرچ میں جائیں گے تب ہی بائبل پڑھیں گے، نہیں، گھر میں بھی قرآن کی تلاوت کرو تاکہ گھر میں خیر و برکت آئے۔ لہٰذا اگر گھر میں چاہتے ہیں کہ خیر و برکت آئے تو ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس طرح سے لوہے کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح سے ہمارے دلوں کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہے پر جب زنگ لگ جاتا ہے تو ایک خاص پیپر آتا ہے، اس سے صاف کرنا پڑتا ہے، پھر وہ زنگ صاف ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہمارے دلوں پر زنگ لگ جائے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کی تلاوت کریں گے تو دلوں پر جو سخت زنگ لگ گیا وہ زنگ دور ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم سے گناہ ہو جائیں تو حدیث میں آیا ہے کہ اگر گناہ زیادہ ہیں اور چاہتے ہو کہ گناہ دھل جائیں، گناہ معاف ہو جائیں، گناہوں کا کفارہ نکلے تو کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ بھی حدیث میں آیا کہ گناہوں کے کفارے کے لیے قرآن کی تلاوت کریں۔ اب دکان میں بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ کوئی کام نہیں ہے تو قرآن مجید کو دوسری ویڈیوز اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے اچھا ہے، پب جی کھیلنے سے اچھا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں۔ صرف 10 آیتیں روزانہ پڑھیں، صرف 10 آیتیں روزانہ پڑھیں۔ ایک سال کے اندر آپ دیکھیں گے کئی پارے ہیں کہ کئی پارے پورے ہو گئے اور آپ نے اس کے ترجمے کو بھی پڑھ لیا۔ اس لیے کہ قرآن مجید کو صرف پڑھنا بھی انف نہیں ہے، صرف پڑھنا بھی کافی نہیں ہے، ثواب ملے گا، لیکن جو مقصد ہے خدا کا، کس لیے خدا نے بھیجا ہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ اس قرآن میں، یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب اس کے ترجمے کو پڑھیں گے اور اس کی تفسیر کو پڑھیں گے، بالخصوص تفسیر قرآن۔ آج ہمارے پاس بہت ساری تفاسیر موجود ہیں، جب تفسیر قرآن کو پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ قرآن مجید قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن ایک شرط ضرور ہے، قرآن صامت کی تلاوت کے لیے اثر انداز کب ہوگی، قرآن کی تلاوت فائدہ کب دے گی؟ اس وقت فائدہ دے گی جب قرآن صامت کے ساتھ ساتھ قرآن ناطق کی محبت بھی دل میں ہو، ورنہ قرآن رٹتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، کوئی فائدہ قرآن مجید کا نہیں ہونے والا ہے۔ بس آخری یہ واقعہ عرض کرنا ہے کہ جو مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام محمد وآل محمد کوفے میں خلافت ظاہری ہے مولا کی، رات کا وقت قمبر کے ساتھ مولا نماز شب کے لیے مسجد کوفہ میں جا رہے ہیں کہ اتنے میں قمبر مولا، رات اندھیرا تاریکی سناٹا ہے کہ اتنے میں قمبر کی آنکھوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز ہے کہ کوئی بڑی بہترین آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ قمبر نے دیکھا ایسی دل نشین آواز، ایسی بہترین آواز، ایسی تجوید و ایسی قرات تھی کہ قمبر نے دل میں سوچا کہ کاش کہ آج مولا اکیلے نماز شب کے لیے چلے جاتے، میں قرآن کی تلاوت کو سن لیتا۔ کیا بہترین قرآن کی تلاوت کر رہا ہے قاری۔ بس جیسے ہی قمبر کے دل میں یہ خیال آنا تھا کہ مولا نے کہا قمبر تم میرے ساتھ آ جاؤ، اس قاری کو قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بس جیسے ہی مولا نے کہا تو قمبر کو بہت تعجب ہوا کہ اس کی قرات کتنی بہترین ہے، کتنی اچھی تجوید و مخارج کتنے اچھے ہیں حروف کے، لیکن مولا کہہ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں قرآن کی تلاوت کا۔ اسی پس و پیش میں قمبر مولا کے ساتھ گئے، نماز شب مسجد میں ادا کی، نماز صبح کا وقت ہوا، مولا نے نماز صبح پڑھائی، اور جب لوگوں کو مسائل بیان کرنے لگے تو قمبر نے جوتیوں کو سنبھالا اور مسجد سے باہر نکلے اور اس قاری کے گھر پہ پہنچ گئے۔ اب وہ قاری چھت پہ قرآن پڑھ رہا تھا، صبح کے وقت وہ بھی نیچے آ گیا۔ جب نیچے آیا قمبر نے سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ آپ کی قرآن کی تلاوت تو بہت ہی بہترین ہے، کیا دل نشین آواز ہے قرآن کی تلاوت کی، یہ کہاں سے آیا؟ تو قاری نے کہا کہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے محنت کیا، میں نے سیکھا، میں نے پریکٹس کی ہے تو میری قرات بہت اچھی ہے۔ تو قمبر نے پوچھا کہ قرآن کی تلاوت تو بہت اچھی ہے لیکن کیا قرآن ناطق سے کوئی تعلق ہے؟ علی کو جانتے ہو، علی کو پہچانتے ہو؟
تو کہنے لگا علی تو ہماری طرح ہی ایک انسان ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بس جیسے ہی قاری نے کہا قمبر سمجھ گئے کہ مولا نے صحیح کہا تھا کہ اس قاری کو قرآن کی تلاوت کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت تو کر رہا ہے لیکن جس نے دست رسالت پہ قرآن کی تلاوت کی اسے پہچانتا ہی نہیں، اسے جانتا ہی نہیں ہے۔ بس قمبر مولا کے پاس واپس گئے، مولا نے کہا قمبر ہو گئی تسلی، قمبر تم نے تسلی کر لی؟ قمبر نے کہا مولا لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے صرف اس قاری کی آواز سنی اور آپ نے کہہ دیا کہ اسے قرآن کی تلاوت فائدہ نہیں دے گی، آپ نے اسے دیکھا بھی نہیں، آپ تو اسے پہچانتے بھی نہیں، آپ تو اسے جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو مولا نے فرمایا قمبر آج میں نے اس کی آواز تھرڈ ٹائم سنی، تیسری مرتبہ۔ پہلی مرتبہ کب سنی اس قاری کی قرآن کی تلاوت کی آواز؟ پہلی مرتبہ اس قاری کی آواز میں نے عالم ارواح میں سنا تھا کہ جب اللہ نے ساری روحوں کو پیدا کیا، روحوں سے اپنی توحید کا اقرار لیا تو اس کی توحید کی گواہی کی جو آواز تھی وہ آئی تھی، میں نے سنی تھی، آج بھی مجھے یاد۔ اس کے بعد اللہ نے میرے آقا نبی رسول اللہ کی رسالت کو پیش کیا تو اس قاری نے گواہی دی، مجھے آج بھی یاد ہے۔ لیکن جب اللہ نے میری ولایت کو روحوں پر پیش کیا تو یہ خاموش تھا، اس کی آواز نہیں آئی، اور آج اس کی آواز میں نے سنی تو میں نے فوراً فیصلہ دے دیا کہ قرآن فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ قاری جو قرآن ناطق ہے اس سے تعلق نہیں ہے، میری ولایت کا اقرار نہیں کیا، لہذا قرآن مجید کی تلاوت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو الحمدللہ کہ ہم وہ ہیں کہ قرآن بھی ہمارے پاس ہے اور قاری قرآن ناطق وارثین قرآن سے بھی ہم متمسک ہیں، وارثین قرآن بھی ہمارے پاس ہیں، لہذا ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کو پکڑ لیں اہل بیت کو چھوڑ دیں، یا اہل بیت کو پکڑ لیں قرآن مجید کو چھوڑ دیں۔ دونوں کو جب لے کر چلیں گے تو بیلنس رہے گا، ورنہ پھر انسان ڈس بیلنس ہو جائے۔ آج یہی قرآن ناطق ہیں علی کہ جو پوری کائنات کو بانٹ رہے ہیں، ہر ایک لینے کے لیے آ رہا ہے ان کے در پہ، پوری کائنات کو دینے والے علی نماز شب مصلے کو بچھا کر، رات کے پچھلے پہر ہاتھوں کو اٹھا کر، آنسوؤں کو بہا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں پروردگار مجھے ایک میرے جیسا بہادر بیٹا۔ آپ سوچئے کہ جو پوری کائنات کو دے رہے تھے انہوں نے خدا سے عباس کو مانگا ہے تو عباس کو اللہ نے کیسے سجا کے دیا ہو۔ اسی لیے جب ہمارے زمانے کے امام سے پوچھا گیا کہ حضرت عباس کیسے تھے تو امام زمانہ نے فرمایا کان العباس وسیما جمیلا ويركب الفرس المتهم ورجلاه يخطان على الارض ويقال له قمر بني هاشم۔ عباس وہ بلند قامت شخص کا نام ہے، اس حسین اور جمیل کا نام ہے کہ جو بلند قد کے گھوڑے پر سوار ہوا کرتے تھے تو ان کے دونوں پیر زمین پر خط کھینچتے ہوئے جاتے تھے اور انہیں بنی ہاشم کا چاند کہا جاتا۔ بنی ہاشم کا چاند حضرت عباس کو کہا جاتا۔ آج مجلس کے بعد علم ابو الفضل عباس برآمد ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جس ملک کا جھنڈا ہوتا ہے اسی ملک میں پھہرایا جا سکتا ہے، دوسرے ملک میں نہیں۔ اگر کانگو کا فلیگ ہے تو جا کر پاکستان میں نہیں پھہرایا جا سکتا ہے، وہاں اریسٹ کر لیا جائے۔ اگر پاکستان کا جھنڈا ہے ہندوستان میں نہیں پھہرایا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے جھنڈے جتنے ممالک کے ہیں ان کے لیے سیما ہے، ان کے لیے حد ہے، ان کے لیے قوانین ہے۔ ایک ملک کا جھنڈا دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا، دوسرے ملک کا جھنڈا دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا، لیکن کائنات میں صرف یہ علم ابو الفضل ہے کہ کوئی حد نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی سیما نہیں ہے، کہیں روکا نہیں جا سکتا۔ جس طرح سے گوما میں بھی عباس کا علم لہرا رہا ہے، کسنگانی میں بھی عباس کا علم، لمباسی میں بھی عباس کا علم، اسی طرح سے کنشاسا میں بھی عباس کا علم، افریقہ میں بھی عباس کا علم، آسٹریلیا میں بھی عباس کا علم، امریکہ میں بھی عباس کا علم، ایشیا میں بھی عباس کا علم، پوری کائنات میں عباس کا علم، پوری کائنات میں جہاں دیکھیں وہاں ابو الفضل
ابوالفضل عباس کا علم نظر آئے گا. کہیں بھی علم کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ علم کو نہ اٹھا سکے. اب علم کو کون اٹھا سکتا ہے؟ اس کو بھی شاعر نے کہا جو بہادر ہیں وہی لوگ علم چومتے ہیں. جو بہادر ہیں وہی لوگ علم چومتے ہیں. جو علم چھوڑ کے بھاگے وہ رقم چومتے ہیں. نعرے حیدری حیدری آواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد. جو بہادر ہیں وہی لوگ علم چومتے ہیں. جو علم چھوڑ کے بھاگے وہ رقم چومتے ہیں. مرتے مرتے بھی مسلمان نے چوما نہ علم. مرتے مرتے بھی مسلمان نے چوما نہ علم. اور ہندو اسے لے لے کے جنم چومتے ہیں. اور ہندو اسے لے لے کے جنم چومتے ہیں. ہم کو اس کی ہی بلندی نے بلندی بخشی اس لیے پرچم عباس کو ہم چومتے ہیں. اور سنگ اسود کے لیے کوئی بھی فتویٰ نہ دیا. سب چیزوں کے لیے تو فتویٰ ہے کہ چومنا حرام ہے، علم کو چومنا، تازیہ کو چومنا، ذوالجناح کو دیکھنا. لیکن سنگ اسود جو حجر اسود ہے سارے حاجی اس کو چومتے ہیں. تو سنگ اسود کے لیے کوئی بھی فتویٰ نہ دیا. بدعتی لوگ بھی دیوار حرم چومتے ہیں. بدعتی لوگ بھی دیوار حرم چومتے ہیں. اب یہ کلپ میری نظر سے گزری کہ اس میں مولانا بتا رہا جو لوگ کہتے ہیں کہ تازیہ کو دیکھو تو نکاح ٹوٹ جائے گا، ذوالجناح کو دیکھو نکاح ٹوٹ جائے گا. ذوالجناح کیا ایک گھوڑا ہے، تو گھوڑے کو دیکھ کر اسی کا نکاح ٹوٹے گا جس کا نکاح کسی گدھے نے پڑھا ہوگا. گھوڑے کو دیکھ کر اسی کا نکاح ٹوٹے گا. تو آج حضرت عباس کا علم ہے جو پوری کائنات میں لہرا رہا ہے. کربلا میں یہ علم ٹھنڈا ہو گیا تھا، لیکن آج ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں ہاتھ ہیں جو اس علم ابوالفضل کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں. اور علم ابوالفضل بلند ہے آج پوری کائنات میں. اور اسی لیے قیامت کے دن بھی جب امام آئیں گے تو ان کے ہاتھوں میں بھی علم ہوگا اسلام کا. امام علم اسلام کو لے کر آئیں گے. تو امام نے فرمایا، امام زمانہ نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو قمر بنی ہاشم ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کی نظر ہوتی ہے تو اس کو نظر کہا جاتا ہے، لیکن جب جناب عباس کی نظر ہوتی ہے تو اس کو حاضری کہا جاتا ہے. اس کو حاضری کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ بھی بیان کی گئی. اس لیے کہ اس نظر جناب عباس میں امام زمانہ خود حاضر ہوتے ہیں. اسی لیے جناب عباس کی نظر کو حاضری کہتے ہیں. لہذا آج بھی حاضری ہے مجلس کے بعد تو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ آپ حاضری کو چکھیے گا. اس لیے کہ آج یہ وہ حاضری ہے کہ جہاں ہمارے زمانے کے امام بھی حاضر ہوں گے. تو یہ جناب عباس کی شخصیت. بس آخر میں ایک عمل یہاں پر میری ذہن میں آیا تو عرض کر دیں کہ جو پریشانیوں اور مشکلات سے نجات چاہتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر صبح کی نماز کی طرح ہدیہ کرتے جناب عباس کو. اور اس کے بعد 133 مرتبہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین یا مولایا یا ابوالفضل عباس علیہ السلام. یہ وہ ہیں کہ جو امام وقت کے چہرے سے پریشانی کے آثار کو دور کرنے والے ہیں. عباس وہ ہیں جو سقائے سکینہ ہیں. عباس وہ ہیں جو اہل حرم کے پردے کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں. عباس وہ ہیں کہ جو علمدار کربلا ہیں. عباس تمنائے علی مرتضیٰ. جب قافلہ مدینے سے چلنے لگا تو ایک مرتبہ ام البنین امام حسین کے پاس آئیں اور آ کر ام البنین نے کہا امام وقت میں چاہتی ہوں کہ عباس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ میرے حوالے کر دیں. مولا نے کہا اماں آپ عباس کو لے جائیے. بس ایک مرتبہ ام البنین عباس کا ہاتھ پکڑے ہوئے روضہ رسول میں گئیں اور روضہ رسول میں جا کر اپنے سفید بالوں والے سر سے علی کی دی ہوئی کالی چادر کو اتارا اور اتار کر عباس کے داہنے ہاتھ کو روضہ رسول پہ رکھا، بائیں ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھا اور کہا عباس اب قسم کھاؤ، بس بتاؤ تمہارا داہنا ہاتھ کہاں ہے؟ کہا روضہ رسول پر. بایاں ہاتھ کہا کہ اماں آپ کے سر پر. عباس قسم کھاؤ کہ جب تک تمہارے بازو سلامت رہیں گے زینب اور ام کلثوم کی چادر سلامت رہے گی.
زینب اور ام کلثوم کی چادروں پر حرف نہ آئے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج آپ رونے کے لیے آئے ہیں، آپ گریہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کس کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آج اس کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جسے شہزادی کونین نے اپنا بیٹا کہا کہ عباس میرا بیٹا ہے، عباس میرا بیٹا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک مولا کا چاہنے والا شخص کربلا گیا تو روزانہ مولا سید الشہداء کے حرم میں زیارت کے لیے جاتا تھا اور روزانہ مولا کی زیارت کرتا تھا، لیکن جب سویا تو دیکھا خواب میں شہزادی کونین آئی ہیں اور غضبناک ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ شہزادی آپ غضبناک کیوں ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ تو شہزادی نے فرمایا میں اس لیے غضبناک ہوں، تو میرے بیٹے کی زیارت کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا شہزادی میں تو روزانہ آپ کے لال حسین کی زیارت کرتا ہوں۔ بس ایک مرتبہ شہزادی نے کہا میں حسین کی نہیں، میں میرے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں کہ تو میرے بیٹے عباس کی زیارت کیوں نہیں کرتا؟ تو آپ نے روزانہ گریہ کیا، آپ روئے، آپ نے ماتم کیا۔ اللہ اس ماتم کو قبول کرے، اللہ اس آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا کرے، لیکن آج رونے میں کہیں کوئی کمی نہ ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا، جس طرح سے حسین پر روتے ہیں اسی طرح سے آج ابو الفضل العباس کا ماتم کریے، اس لیے کہ جس طرح سے حسین کو شہزادی کے بیٹے ہیں ویسے ہی عباس بھی شہزادی کونین کے بیٹے ہیں۔ بس جب سارے اصحاب و انصار شہید ہو چکے تو ایک مرتبہ جناب عباس بھی ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، عباس میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ بس جناب عباس نے کہا آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہ گیا جس کی میں علمداری کروں، اب وہ لشکر ہی کہاں ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا عباس بچے پیاسے ہیں، عباس سکینہ پیاسی ہے، جاؤ بچوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ بس ایک مرتبہ عباس اس خیمے میں گئے کہ جس خیمے میں سب بچوں کی مشقیں رکھی ہوئی تھی، تو کیا منظر دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو مشقوں پر سر رکھ کے لیٹے، جزاکم اللہ خیر الجزا، مشقوں پر سر رکھ کے بچے لیٹے ہیں تاکہ شاید مشقوں سے کچھ خنکی مل جائے۔ بس ایک مرتبہ سکینہ نے اپنی مشق لا کر جناب عباس کے حوالے کیا اور کہا چچا میں بہت پیاسی ہوں، چچا پیاس سے میرے ہونٹ میں ہونٹ سوکھتے جا رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جناب عباس نے مشق سکینہ کو لیا اور علم میں مشق سکینہ کو باندھا اور باندھ کر سب سے آخر میں ثانیہ زہرا سے ودا ہونے کے لیے گئے۔ بس جب شہزادی کے پاس عباس گئے، ثانیہ زہرا نے کہا عباس جاتے جاتے میرے بچپن کا ایک واقعہ سنتے جاؤ، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بہت چھوٹی تھی اور اپنے بابا کے زانو پر بیٹھی تھی، ہوا چلی میری دوست سے ریدا گر گئی، بس جیسے ہی ریدا کا گرنا تھا کہ میرے بابا نے میرے بازوؤں کا بوسہ لیا، میرے بابا نے میرے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ میں نے پوچھا بابا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے بابا نے بتایا زینب ایک وقت ایسا آئے گا جب ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ عباس جب میں بڑی ہوئی اور گھر کو بھائیوں سے بھرا دیکھا، میں نے دیکھا کہ جس کے 18 بھائی ہوں، جس کے 18 بھائی ہوں، کس میں ہمت ہے کہ اس کی بہن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے؟ لیکن اے عباس اب تم جا رہے ہو، اب زینب کو یقین ہو گیا بہت جلدی میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے۔
جزاکم اللہ خیر الجزاء، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بس ایک مرتبہ عباس علم کو لے کر مرتجز میں سوار ہوئے، میدان کی طرف بڑھے، ایک بھگدڑ مچی کہ علی کا شیر آ رہا۔ پہلے ہی حملے میں 120 دشمنوں کو تہے تیغ کیا، فرات تک پہنچے، گھوڑے کو فرات میں داخل کیا۔ عباس کا پیاس سے برا حال تھا، لیکن وفائے عباس سے کیسے گوارا کر لیتی؟ سکینہ پیاسی رہے، عباس پانی پی لے۔ بس ایک مرتبہ عباس نے پانی کو چلو میں لیا اور لے کر چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کو یاد کر کے رونے لگے۔ پانی کو پھینکا، علم سے مشک سکینہ کو کھول کر مشک کو بھرا اور مشک کو بھر کر دوبارہ علم میں مشک کو باندھا، گھوڑے کو موڑا اور چاہتے ہیں کہ اب جلدی سے خیمے تک اس مشک کو پہنچا دیں، اس پانی کو پہنچا دیں۔ ایک مرتبہ پیسر سعد نے آواز دی، یہ علی کا شعر ہے، دیکھو خیال رکھو کہیں پانی خیمے تک نہ پہنچ جائے، پانی خیام حسینی تک نہ پہنچ جائے۔ بس ایک مرتبہ بکھری ہوئی فوجیں سمٹی، کسی کے اندر ہمت نہ تھی کہ سامنے سے وار کرتا۔ بس حکیم بن طفیل تلوار ہاتھ میں لے کے آگے بڑھا، عباس کے داہنے بازو پر ایسا ایسا وار کیا کہ داہنا بازو قلم ہو کے گرا۔ بس علم بائیں بازو آیا، بائیں ہاتھ میں علم کو تھاما، چاہتے ہیں کہ جلدی سے خیمے تک پانی پہنچا دو۔ ایک ظالم نے وار کیا، بایاں ہاتھ بھی قلم ہوا، بس اسلام کا علم زمین پہ گرا، علم ٹھنڈا ہوا، لیکن عباس مشق کو دانتوں سے دابے رہے کہ کسی طرح سے پانی خیمے تک پہنچا دے کہ ہرملا نے تیر سے مشق سکینہ کا نشانہ لیا۔ ہرملا نے مشق سکینہ کا نشانہ لیا، تیر مشق سکینہ پہ لگا، پانی بہا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، بس گھوڑے کو فرات کی طرف موڑ دیا۔ ایک ظالم آگے بڑھا، ایسا گر سر پہ مارا، ایک تیر آ کر آنکھوں میں لگا کہ اب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، بس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ ہاں، جب بھی کوئی بلندی سے زمین پر آتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن ہائے عباس کے ہاتھ نہیں تھے کہ ہاتھوں کا سہارا لیتے، منہ کے بل زمین پر آئے، مولا کو آواز دی، آقا میری خبر لیجئے۔ بس ایک مرتبہ مولا نے جیسے ہی عباس کی آواز سنی، تڑپ کے زمین پہ گر گئے، کمر کو تھاما، کالان انکسرا ظہری وقلت حیلتی، عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ بس ایک مرتبہ مولا لاشا ابو الفضل کے قریب پہنچے تو کہا عباس مجھ سے باتیں کرو۔ عباس نے کہا آقا میری ایک آنکھ میں تیر بے بس، ایک آنکھ میں سر کا خون جم گیا ہے۔ اے آقا جب میں دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے رخ انور کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں، لیکن میں کیا کروں کہ میرے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، آقا میرے ہاتھ نہیں ہیں۔ بس ایک مرتبہ مولا نے یا علی کہہ کر آنکھ سے تیر نکالا، دامن سے آنکھ کے خون کو صاف کیا۔ بس ایک مرتبہ عباس نے آقا کے چہرے کی طرف دیکھا تو کہا آقا اگر مجھ سے نصرت میں کوئی کمی رہ گئی ہو، آقا اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریے گا۔ مولا نے کہا عباس یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟
بس ابا کہتے ہیں عباس اگر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ عباس نے کہا آقا میری یہ وصیت ہے، میں نے بچوں سے وعدہ کیا تھا پانی لاؤں گا لیکن پانی خیمے تک پہنچا نہ سکا، سکینہ تک پانی پہنچا نہ سکا۔ آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرمندہ ہوں، میرے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ بس ایک مرتبہ مولا نے کہا عباس میری بھی ایک خواہش ہے، میری بھی ایک تمنا ہے، زندگی بھر مجھے آقا و مولا کہتے رہے، کبھی بھائی کہہ کر نہ پکارا، اے عباس ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کر پکارا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عباس نے کہا آقا میری ماں نے منع کیا ہے ہمیشہ آقا و مولا کہہ کر پکارنا، کبھی بھائی کہہ کر نہ پکارنا۔ بس ایک مرتبہ مولا نے کہا عباس اگر ماں اجازت دے دے، کہتے ہاں آقا اگر ماں اجازت دے دے تو میں تیار ہوں۔ بس مولا نے اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہوئی، مدینے کی زمین بلند ہوئی۔ عباس نے کیا دیکھا، سامنے ام البنین ہے۔ ام البنین نے کہا عباس کہاں ہو، کیا مدینہ آ گئے؟ عباس نے کہا نہیں اماں میں کربلا میں ہوں، میرا آقا کہہ رہا ہے کہ بھائی کہہ کر پکارو، کیا آپ اجازت دیتی ہیں؟ ام البنین نے کہا عباس ایک مرتبہ اجازت ہے لیکن اس کے بعد زندہ نہ رہنا۔ بس یہی وہ موقع تھا کہ غازی نے بھائی کہا، بس روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ مولا نے لاشے کو چھوڑا، خون بھرا علم ابا علم اٹھایا، خیمے کی طرف بڑھے۔ سکینہ نے دور سے دیکھا علم آ رہا ہے، بچوں کو جمع کیا، اے بچوں اپنے کوزے لے کر آؤ، میرا چچا آ گیا، میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ لیکن جب مولا خیمے میں پہنچے کہا سکینہ تمہارا چچا مارا گیا، تمہارے چچا کے ہاتھ قلم ہو گئے۔ بیویوں نے علم سے لپٹ کر ماتم کیا۔ واہ عباسا، واہ محمد، یا عباس